1979 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دونوں کنٹریز کی لیڈرشپ آپس میں مل کے کچھ ڈسکشن شاید شروع کرے. ٹرسٹ دونوں پارٹیز کا پاکستان پہ تھا کہ وہ یہاں پر آ کے ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک اعزاز کی بات ہے. اسرائیل یونائٹڈ اسٹیٹس سے گارنٹی دے کہ مزید اگریشن نہیں ہوگی, اور لائک وائز ایران بھی کہے کہ وہ اس کو رسپونڈ نہیں کرے گا. اور پھر ہرموز کا جو ہے یہ کچھ جو ایشوز ہیں جس کے اوپر امیڈیٹ شاید کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو. باقی 15 پوائنٹس یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی دیے ہیں, 5 پوائنٹ تقریباً 4 پوائنٹ تو نیوکلیر, ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ہیں. ایران کا بہت بڑا ایک مطالبہ یہ بھی ہوگا کہ 47 ایئرس سے جو سینکشنز ان پہ لگی ہوئی ہیں وہ کسی طرح سے ریموو ہو. اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی جو ہے ایران کے اس کے اندر وقت میں شامل ہیں. جیڈی وانس صاحب جو ہے وہ بھی ایک اپنی ایک اتھارٹی کے ساتھ آئے ہیں. تو کیا کمٹمنٹس ہوتی ہیں, ساری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کے اوپر ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ڈیسیژن میکنگ کے اوپر اسرائیلی انفلوئنس ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ اس کو سبوتاژ کرنے کے کوششیں کرتے رہتے ہیں. ایران آل الون سنگل ہینڈیڈلی وداؤٹ اینی لینڈ فورسز, نیوی یا ایئر فورس, انہوں نے ریزالٹ کی وجہ سے انہوں نے 2 نیوکلیر پاورز کو ایک طرح سے سبڈیو کیا. السلام علیکم ناظرین, معمر قذافی ہوں تو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین, ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عادل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. IR انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپرٹ بھی ہیں, اور یہ ایئر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ اکیڈمی کا انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, اور ان کے جو انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام معاملات پہ جو اسلام آباد میں اس ٹائم پیس ٹاکس ہونے جا رہی ہیں ان پر جو ان کے انالیسز ہیں وہ ہم ان سے لیں گے, اور ان سے جانیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور ٹیبل ٹاکس کو انٹرنیشنل کیسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم. السلام علیکم عادل سلطان صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام. سر, یہ جو پیس ٹاکس ہونے جا رہی ہیں اسلام آباد میں, پوری دنیا کی نظر اس پر ہے, اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, اور اس ٹائم کیا صورتحال ہے اسلام آباد کی؟ جی بہت اہم ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان میں. ایک پروسیس شروع ہونے کے چانسز ہے, اور 1979 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دونوں کنٹریز کی لیڈرشپ آپس میں مل کے کچھ ڈسکشن شاید شروع کرے. تو ابھی تو بڑا ایک انیشل ایک وہ ہے, پاکستان نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ دونوں رائبلز کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھایا ہے. اس کے بعد دیکھیں کس طرف یہ چلتی ہے. امید یہی ہے کہ چونکہ اتنے ہائی پاور ڈیلیگیشن آئے ہیں ایران کی طرف سے, ان کے اسپیکر آئے ہیں اور پارلیمنٹ کے, اور ساتھ میں فارن منسٹر ہے, اور یہاں سے وائس پریزیڈنٹ آئے جیڈی وانس, جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی کہ کوئی امیڈیٹ ڈیسیژنز لے سکے. تو امید تو یہی ہے کہ اس آج جو بھی بات چیت ہوگی وہ انٹینٹ تو شاید دونوں کی پازیٹیو لگتی ہے, تبھی وہ اسلام آباد یہاں پر آئے. اور یہاں پہ اگر کچھ انیشل کوئی فریم ورک اگر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آگے ہم نے کس طرح سے اس کو پیس ٹاکس کو لے کے چلنا ہے, تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی سفارتی طور پہ پاکستان کے لیے, بیکاز پاکستان ایک ریلیٹیولی اسمالر کنٹری, ہم اس جنگ میں وہ نہیں تھے, ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے, لیکن ہم نے آؤٹ سائڈ رہتے ہوئے دونوں کنٹریز کے درمیان میں ایک برج بلڈنگ کا کام کیا ہے جو کہ بہت پازیٹیو ہے. اپنا ایک ڈپلومیٹک پوٹینشیل دنیا کو دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹینٹ ہے, آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, تو آپ بے شک ایک ریلیٹیولی اسمالر کنٹری ہے تو آپ کس طرح سے دنیا کے اندر امن قائم کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جنگ خالی اس ریجن کے لیے نہیں پرابلمٹک تھی یا خطرناک تھی, یہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی تھی. جس طرح سے اکانومی پہ ایڈورس امپیکٹ ہوا, آئل پرائسز, انرجی پرائسز اوپر گئی ہیں, تو ہر شخص جو ہے اس دنیا میں وہ افیکٹ ہو رہا تھا. تو اگر آپ اتنی گلوبل لیول کی ایک آپ کہہ لیں کہ جی اس کی امپلیکیشنز تھی, تو اس میں پاکستان ایک واحد ایک کنٹری تھا جس نے ایک طرح سے ایک انیشیٹو لیا, اور اس کا ایک تعلقات کی وجہ سے کہ ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ریزنیبل ہے, اور ایران کے ساتھ بھی ہمارا کیونکہ وہ نیبر ہے, ایک ہسٹورک ہمارا ان کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو ہم نے ایک وہ بیلنس رکھا, نیوٹرلٹی رکھی, جس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی مزید بڑھی دونوں طرف, اور انہوں نے بھی ایگری کیا. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ جی ٹرسٹ دونوں پارٹیز کا پاکستان پہ تھا کہ وہ یہاں پر آ کے ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک
اعزاز کی بات ہے کہ اگر ہم اس کانفلکٹ کو کسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ ریزالو کرنے کی طرف چل پڑیں، ایک راستہ ان کو دے دیں، اوپننگ دے دیں، کیونکہ آگے تو جو بھی ہوگا پروسیس ہے تو لمبا ہوگا. ہم اس کو ایک ایکسپیکٹ کرنا کہ آج کچھ فائنل ڈیسیجنز ہو جائیں گے، آئی تھنک وہ انریلسٹک ہوگا. تو ہم نے فیسیلیٹیٹر کا، ایک انٹرلوکیوٹر کا، میڈیٹر کا ٹو این ایکسٹینٹ ہم نے وہ کیا ہے، رول ادا کیا ہے، جو کہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. بالکل، بالکل. اچھا سر اس میں جو اب یہ پیس ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، ایک تو اس میں کون سے اہم امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے جو دونوں جانب سے اٹھائے جائیں گے جن پر یہ ثالثی کمپلیٹ ہو پائے گی؟ اور اگر یہ ثالثی نہ ہو پائی تو پھر اس کا کیا اس خطے پہ اثر کیا ہوگا؟ دنیا پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ثالثی شاید ایک سیٹنگ میں ہونا مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ جی آج کوئی ایک ایگریمنٹ نکل آئے گا اور اس کے اوپر کچھ ہوگا. ہو بھی سکتا ہے کوئی مین کی ٹیک اویز اس کے اوپر کچھ، اگر پہلے سے انہوں نے کوئی بیک چینل کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگز اگر ہو گئی ہیں، جیسے کچھ ہو سکتا ہے سینکشنز ریلیف کا ہو سکتا ہے. لیبنان کی بات ہوتی ہے کہ جس طرح سے وہ اسرائیل اگر اس کو مزید اٹیکس نہیں کرتا، یونائٹڈ اسٹیٹس اسرائیل یونائٹڈ اسٹیٹس سے گارنٹی دے کہ مزید اگریشن نہیں ہوگی، اور لائک وائز ایران بھی کہے کہ وہ اس کو رسپونڈ نہیں کرے گا. اور پھر ہرموز کا جو ہے، یہ کچھ جو ایشوز ہیں جس کے اوپر امیڈیٹ شاید کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو. باقی 15 پوائنٹس یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی دیے ہیں، وہ بڑی میکسیملسٹ پوزیشن ہے، اور اس میں 4 پوائنٹس تو 5 پوائنٹس تقریباً 4 پوائنٹس تو نیوکلیر، ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر ایران کا بہت بڑا ایک مطالبہ یہ بھی ہوگا کہ 47 ایئرس سے جو سینکشنز ان پہ لگی ہوئی ہیں وہ کسی طرح سے ریموو ہو. تو ایک دم سے سینکشن ساری ون ڈے میں تو نہیں ہوتی، اس کا بھی پروسیس ہوگا اس کو انریول کرنے کا. لیکن اس کا کوئی فریم ورک اگر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی جو ہے ایران کے، وہ اس کے اندر وفد میں شامل ہیں. وہاں سے جے ڈی وان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اپنی ایک اتھارٹی کے ساتھ آئے ہیں. تو کیا کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ کہنا اس وقت کہ جی اس نقطے پہ ہو جائے گا یا اس نقطے پہ نہیں ہوگا، یہ قبل از وقت ہوگا. میرا جو ایک اپنا پرسنل تجزیہ ہے اس کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ اگر ایک فریم ورک بھی ڈیسائیڈ ہو جائے کہ ہم اسٹرکچر ڈائلاگ کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے اور کن ایشوز کو ہم پرائرٹائز کریں گے اور کس پہ ہم بات چیت کو بعد میں وہ کر سکتے ہیں، وہ دونوں طرف سے اگر ہو جائے تو یہ ایک کامیاب ایونٹ ہو جائے گا اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے. بالکل، بالکل. اچھا سر چائنا اور رشیا بھی اس تمام میں ایک بڑے جسے کہیں کہ موجود ہے جو اس تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور چائنا تو ڈائریکٹلی بہت ساری چیزوں میں انوالو بھی ہے، تو یہ کس طرح اس تمام چیز کو دیکھ رہے ہوں گے؟ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ساری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کے اوپر ہیں. چائنا، رشیا ہو گیا، یورپین یونین ہو گیا، یا باقی کنٹریز، گلف کنٹریز آپ کہہ لیں، تو ہر کنٹریز سے افیکٹ ہو رہا تھا. اور جس طرح سے ٹریجیکٹری جا رہی تھی تو بڑی وہ ڈینجرس ٹریجیکٹری تھی. تو سب جو کنٹریز ہے اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے. اب چائنا کا اس طرح سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر پریزنٹ ہے. لائک وائز رشیا بھی نیبرہڈ کے اندر ہے، اور دونوں میجر پاورز ہیں. دونوں کے اکنامک انٹرسٹ جو ہے اس چیز کے اندر کی اسٹیبلٹی اس ریجن میں اگر ہوتی ہے تو ان کے اکنامک انٹرسٹ کافی حد تک سرو ہوتے ہیں. تو ان کا انٹرسٹ تو بہت زیادہ ہے، لیکن فرنٹ سیٹ وہ لینا نہیں چاہ رہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی انپریڈکٹیبل ہیں، کیونکہ یہ تو پہلی انگیجمنٹ ہے. ٹرمپ صاحب کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے ایرٹک بیہیویئر ہوتا ہے ان کا. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ڈیسیجن میکنگ کے اوپر اسرائیلی انفلوئنس ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ اس کو سبوتاژ کرنے کے کوششیں کرتے رہتے ہیں. غزہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جی ٹرمپ صاحب نے بورڈ آف پیس بنا دیا، اور بہت سارے انیشیٹو یونائٹڈ اسٹیٹس نے غزہ میں یا پیلسٹائن کے بارے میں لانچ کیے تھے اوور پاسٹ سیورل ڈیکیڈز. اسرائیل نے ان کو ایک طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ ایک اسپوائلر کا رول کرتا رہا ہے. تو ابھی بھی ہمیں محتاط بھی یہ ہونا ہے کہ ہم ایک جو ہمارا رول ہے ہم وہ ادا کرتے رہیں، اور جس طرح سے آپ کی اگر سگنیفیکنس ہوتی ہے پھر ولنریبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں. تو اس ریجن میں بھی کچھ اسپوائلرز ہیں، اسرائیل بھی ایک اسپوائلر ہے.
اور وہ اپنی پوری پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ اگر پروسیس شروع بھی ہو تو اسلام آباد سے شروع نہ ہو، اور اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے۔ تو فی الحال تو ٹرمپ صاحب نے شاید اسرائیل کو تھوڑا سا ریسٹرین کیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم پاسٹ ریکارڈ دیکھیں تو اسرائیل اس کو پوری طریقے سے کوشش کرے گا کسی طرح سے یہ اگریمنٹ نہ ہو۔ ایران کو اس طرح سے لیجیٹیمیسی تو ورڈ شاید مناسب نہیں ہوگا، ایران کو اس طرح سے ریکگنیشن نہ ملے، یا کیونکہ ابھی ایران جو ہے وہ ایکول ٹرمز پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے ڈائریکٹ، وچ از سگنیفیکنٹ، اور وہ ایک چیز ایسی ہے جو اسرائیل کو شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ بالکل، بالکل۔ اچھا سر، جب بھی ٹاکس جس طرح قطر میں ہوتی ہیں یا کہیں بھی ہوتی ہیں، تو جب ایک کوئی بھی ملک ان چیزوں کو کرواتا ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس میں چیزیں اور فائدہ یا کچھ نہ کچھ اکنامیکل ان میں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر پاکستان اس ثالثی کو اور اس ٹیبل ٹاکس کو کامیاب کروا دیتا ہے، ہو جاتی ہے، تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے، پاکستان کا ایک اچھا امیج تو جائے گا، اس کے ساتھ-ساتھ اکنامیکلی کیا پاکستان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو یو اے ای نے بلکہ ہم سے الٹے پیسے واپس مانگ لیے ہیں، جو ان کے ڈالرز تھے پاکستانی بینکوں میں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ ان کے پیسے تھے، انہوں نے مانگے اور ہم نے دے دیے ان کو۔ آئیڈیل کنڈیشنز میں تو یہ ہے کہ ہمیں کسی سے پیسے نہیں لینے چاہیے، اور آئیڈیل ہوں۔ کنڈیشنز میں ٹھیک ہے، اس کو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایک لون دیا تھا جب ہمیں ضرورت تھی بہت زیادہ، تو اس وقت انہوں نے مانگے اور اس وقت ہم دے سکتے تھے، دے دیے۔ دیکھیں، ملکوں کی تاریخ میں اس طرح کے ایونٹس کم آتے ہیں کہ جب آپ کو کچھ اس طرح کی اپرچونٹیز ملے کہ جہاں سے آپ پھر دوبارہ سے بلڈ اپ کرنا شروع کریں۔ 2025 کے اندر ایک ہمارے پاس ملٹری چیلنج آیا نیبرہڈ نے، جب ہمارے ایگریشن کے اگینسٹ، تو اس میں ایک ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی کتنی مضبوط ہے، اہم ہے۔ تو وہ ایک ہمیں دنیا کے اندر ایک آپ کو اسٹینڈنگ جو ہے ہماری ملٹری کی وہ ریکگنائز ہوئی، سب نے اس کو ریکگنائز کیا۔ اس وقت یہ ایک ڈپلومیٹک ہماری جو آپ کہنے سکسیس ہے، یا جو آپ کو ایک ریکگنیشن ملی گلوبل، اب ان چیزوں کو جب آپ کیپٹلائز کرنا چاہیں، بیکاز یہ امپورٹنٹ ایونٹس تھے کہ بہت سارے کنٹریز پاکستان کو سمجھتے تھے کہ جی اب پاکستان شاید یہ ریکور نہیں کر سکتا ان سائیکل سے، جو انسرٹینٹی ہے، پھر اکنامک کی اور ٹیررزم کی، اور پھر پرسیپشن جس طرح سے ہمارے نیبرہڈ کے جو کنٹریز ہیں، جو ہمارے ایڈورسریز ہیں یا کچھ اور ہمارے ایڈورسریز ہیں، وہ دنیا کے اندر انہوں نے ایک پرسیپشن یہ بنائی ہوئی تھی کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ دو چیزوں سے ایک پتہ چلا کہ پاکستان ایز اے کنٹری وہ ایک اسٹرانگ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے۔ تو یہ جب ریکگنیشن ہو جاتی ہے تو باقی پھر ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی آپ کو لاسٹ ایئر ملٹری کو پروف کرنے کے لیے، اس مرتبہ آپ نے ایک ڈپلومیٹک وہ کی۔ اگر ہم ان اپرچونٹیز کو کیپٹلائز نہ کیے تو وہ سارے کا سارا ہمارا اپنا قصور ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب دنیا تو آپ کے ساتھ ایک سیریس اسٹیک ہولڈر کی طرح آپ کو ٹریٹ کرے گی، لیکن اگر ہم اپنی انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لا سکے، اپنی اکنامک سٹیبلٹی نہیں لا سکے، اور ان ڈپلومیٹک اور ملٹری جو وکٹریز ہیں ان کو کیپٹلائز نہ کر سکے، تو پھر ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی فلاں کنٹری ہمیں نہیں کرنا چاہ رہا، یا فلاں کنٹری اس طرح سے ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے دنیا کے اندر، وہ پھر ہمارا ٹوٹل فیلئر ہوگا۔ تو آپ کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ملی ہے، آپ کو ایک پوری نیشن جو ہے اس سے گیلونائز ہو گئی ہے، پوری نیشن جو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جی ایک آپ کا جو لیڈرشپ نے اس وقت ڈلیور کیا، اور اس اپرچونٹی کو کیپچر کر کے ایک بڑا ایک میجر کانفلکٹ، ایک گلوبل کانفلکٹ جو ہے اس کو ایک طرح سے فی الحال کے لیے اس کو مزید اسپائرل یا ایسکلیٹ ہونے سے روک دیا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو۔ تو بالکل۔ آپ کو میرا خیال اپنی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی سے بیونڈ ایک ڈلیور کر کے دکھایا کہ آپ، چونکہ آپ کی جیوگرافی ایسی اور آپ کے پاس پوٹینشیل ہے کہ آپ کتنے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں۔ باقی بالکل، پھر آگے دیکھیں ہمارے بالکل، کس طرح سے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کو کیپٹلائز بالکل، کر سکتے بالکل۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ اس اپرچونٹی کو ہم نے کیپٹلائز کرنا چاہیے، کس طرح آپ
उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी कि हम इन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो हमारी एक जिसे कहें कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग शायद नहीं है, हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो कौन-कौन से पैरामीटर, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम करके इस जो हमारी एक गिरी हुई इकोनॉमी है इसको उठा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जो हमने कुछ एक लेसन हम ईरान से भी सीखे, कि जब नेशंस इकट्ठी हो जाती हैं और उनमें रिजॉल्व होता है, तो फिर वो दुनिया की सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स विद ऑल 5000 प्लस न्यूक्लियर वेपन्स एंड इजराइल अनदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो ईरान ऑल अलोन सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी लैंड फोर्सेस, नेवी या एयरफोर्स, उन्होंने रिजॉल्व की वजह से, क्योंकि नेशन इकट्ठी थी, उन्होंने दो न्यूक्लियर पावर्स को एक तरह से सबड्यू किया। हम डिफीट का वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहे कि वॉर्स में, इस तरह की वॉर्स में कोई विनर तो नहीं होता, लेकिन हम देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिनाई कर दिए इतना उसके। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन हमारे लिए भी, कि एक तो पहले हमने बिलीफ अपने मुल्क के अंदर, और फिर जो है इंटरनल कोहेजन के ऊपर जैसे काम करना है। पोटेंशियल तो आपका डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि दुनिया को भी पता चल गया, और अब सारे अवाम जो थोड़ा तनकीद जो कुछ करते थे लोग, ठीक है तनकीद होनी चाहिए, लेकिन कुछ जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म था जिसमें वो एक तरह से कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, उनको एक चीज तो पता चल गई कि कैपेबिलिटी या कैपेसिटी तो हमारी है। अब इन चीजों को किस तरह से हमने करके सारी चीजों के अंदर अपने पॉलिटिकल, अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज जितने भी हैं, हम इसको किस तरह से मिल के एड्रेस कर सकते हैं। तो आपने इंटरनली अगर इन चीज़ों को एड्रेस कर दिया, एक्सटर्नल तो आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, तो फिर तो कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी जिस तरह से मिली है, अब फ्यूचर में आपके साथ जो गल्फ के रीजनल कंट्रीज हैं, वो भी आप देखिएगा, अगर ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह अगर हो गया, तो उनका भी ये रवैया एक डिफरेंट होगा, बिकॉज हमने उनको एक बहुत बड़ी तबाही से, फिलहाल अगर हम ये कहते हैं कि कामयाब होते हैं डायलॉग, तो हम उनको एक तरह से रोका है, उनको उनके लिए हमने पीस का काम किया है। तो सर, फील्ड मार्शल का इस तमाम में आप कैसा किरदार देखते हैं जो उन्होंने किरदार निभाया है? देखिए, ये मैं पर्सनालिटीज की इसलिए नहीं कर रहा कि ये आपने एक तरह से लास्ट ईयर मिलिट्री का एक किरदार था, इस मतलब डिप्लोमेसी का किरदार था, और ये सारा तब ही होता है कि सब लोग मिल के काम कर रहे थे। बिल्कुल, इंडिविजुअल्स को हम अगर कहें तो फिर वो जरा वो हो जाता है कि जी, क्योंकि कंट्रीज हाँ, के तनाजर में अगर देखें, तो इंडिविजुअल्स दे डू नॉट मैटर। आपका बिल्कुल, स्टेट, नेशन, पूरा कंट्री, स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके जो इदारों ने जितना ने भी काम किया, उसमें सिक्योरिटी के हो गए, मिलिट्री के हो गए, आपके चूंकि हम डिप्लोमेसी की बात करें, तो आई थिंक हुँ, हमें क्रेडिट उनको देना चाहिए, सबको, जिन्होंने हुँ, ये सारे इनिशिएटिव्स लिए, इन आइडियाज को सोचा, उनको किस तरह से हम एंगेज करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स को, ईरान को, गल्फ कंट्रीज को, चाइना को, रशिया को ऑन बोर्ड किस तरह से लेंगे। तो ये किसी एक का नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल, सब पूरी टीम का क्रेडिट जाता है, जिसके अंदर आप शुरू करें तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से भी है, लोग बहुत सारी पॉलिसी से उनके शायद ना हो, लेकिन अब इस वक्त इस मौके पर अगर हम जो देखते हैं, तो आई थिंक एक पाकिस्तान ने डिलीवर किया है एज अ स्टेट, और हुँ, उसके अंदर आपके सारे इदारों ने काम किया। बिल्कुल, फॉरेन ऑफिस को काफी हद तक हम जरा इतनी वो नहीं करते, लेकिन ये सारी चीज तो डिप्लोमेटिक प्रोसेस, ठीक है। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से एक रास्ता पेव किया, और उनके अंदर आपके डिप्लोमेट्स ने किस तरह से किया है, और बाकी लोगों ने जो लीडरशिप उन आइडियाज को आगे प्रमोट करके किस तरह से ब्रिज बिल्डिंग की है, तो बिल्कुल। यस, क्रेडिट गोज टू एवरीवन, और हमें इसको एज अ सक्सेस ऑफ अ स्टेट देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के आदिल सुल्तान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमारी कामयाबी है, ये सिर्फ़ किसी इंडिविजुअल या किसी एक शख़्स की नहीं, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है, पूरे स्टेट की कामयाबी है। और जब भी ये इस्लामाबाद अकॉर्ड्स को याद किया जाएगा और एक अच्छे अल्फ़ाज़ में पूरी दुनिया में याद किया जाएगा, इस पे बुक्स लिखी जाएँगी, तो ये हमारे लिए तारीख़ी एक जो अभी चीज़ें हो रही हैं, अगर ये कामयाब हो जाती, तो ये पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ साज़ वक़्त होगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और आदिल सुल्तान साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।